ہمارا جو اب کا سیگمنٹ ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس کو لے کے میں اور علی بھائی ہمیشہ ہی بہت لک فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا اور کتنی ساری باتیں ہیں جو آپ کے دل اور دماغ میں رہ جاتی ہیں. جیسے کل میں اپنی مدر ان لا سے بات کر رہی تھی علی بھائی، تو میری اور میری مدر ان لا کی تقریباً کوئی 2 گھنٹہ ہم کال پہ بات کر رہے تھے. تو انہوں نے یہی بات کہی کہ کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اگر آپ رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تو آپ کی دن بہ دن آپ کی نالج میں اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ ایز اے مسلم بہت زیادہ ضروری ہے. اور آج کا جو ٹاپک ہے علی بھائی، میں چاہوں گی کہ آپ ایکسپلین کریں اس کے جی بارے میں. بالکل 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 آپ نے صحیح فرمایا. یہ ہمارا ایکچولی واقعی میں فیوریٹ سیگمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ناظرین بھی بہت پسند کرتے ہیں. اور رمضان المبارک میں یہ خاص بات ہوتی ہے کہ ویسے تو 11 مہینے ڈفرینٹ پروگرامز آتے ہیں، بڑے اچھے اچھے پروگرامز بھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس پروگرام کو خاص طور پہ یہ جو 1 مہینہ چلتا ہے اور ڈفرینٹ چینلز کی بڑی کاوشیں ہوتی ہیں. ہمارے اس چینل کی بھی یہ کاوش خاص طور پر ہے کہ ہم وہ والے سوالات، وہ والے ٹاپکس لوگوں کے پاس لے کر آئیں کہ جو عموماً طور پہ لوگ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور بالکل. انفارمیشن ملتی ہے تو ہم کچھ سیکھ سکتے اور ہیں. یہ اتنا سمندر ہے علی بھائی انفارمیشن کا جی کہ ہم اپنے علماء کرام کو جتنا سنتے رہیں وہ اتنا کم ہے. بالکل جی، کیونکہ شیطان بھی بند ہوتا ہے اور تھوڑا تھوڑا نفس ہمیں پریشان کر رہا ہوتا ہے، لیکن اصل والا شیطان جو ہے وہ بند ہوتا ہے. اس لیے ہمیں کانسنٹریٹ کرنے میں بھی تھوڑی سی، میرا خیال ہے اسی وجہ سے آسانی ہوتی ہے. پھر 11 مہینے ہم اس کو اپلائی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اس میں بالکل. کوئی غلط بات نہیں ہے. آج ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو آپ کو پریشان بھی کرتا ہے، آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ بھی کرتا ہے، لیکن ہم معلوم کرنا چاہیں گے صرف اس کا جو اصل ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. کیونکہ کہیں آپ کو کوئی کہے گا کہ جی میں نے سرکٹا انسان دیکھا ہے، کہیں کوئی آپ کو کہے گا کہ میں نے شارع فیصل پہ میں جا رہا تھا تو مجھے وہاں پر ایک دلہن تیار ہوئی میں کسی نے بھی کو سنا ہوا کر ہے. رہی تھی. کوئی کہہ رہا ہے کسی کو میں نے دیکھا وہ چھت پہ روزانہ مجھے ایک سایہ نظر آتا جی ہے. جی جی. میں نے کیونکہ دیکھا نہیں ہے، میں ان چیزوں پہ، ان متس پہ یقین نہیں کرتا ہوں. میں جاننا چاہتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جنات کیا ہیں، اور کیا اس دنیا میں ان کو رہنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، ان کی اصل فارم کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ اس کو علیہ کیا وآلہ بیان کرتے ہیں. وسلم. آج ہمارا ٹاپک ہے جنات اور ان کی اصلیت. تو آج ہم سب سے پہلے تعارف کرائیں گے اپنے دونوں علماء کرام کا. ہمارے ساتھ ہمارے ہر دل عزیز مفتی اقبال نقشبندی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی کمال کیسے مزاج مہربانی، آپ؟ اللہ آپ کو خیریت سے؟ برکت عطا فرمائے، دونوں کو اللہ برکت عطا فرمائے. آمین 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 آمین. آمین. علامہ جعفر رضا علوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کافی دنوں کے بعد ہم نے ان کو دیکھا ہے، بہت زبردست طریقے سے ہمیں سمجھاتے ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آنے کا. السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج سب سے پہلے مفتی صاحب آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں جنات اور ان کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. صدق اللہ العظیم. علی بھائی شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. ہماری بیٹی ہینا آمین. جو پہلے فرما رہی تھی کہ یہ برکت والا مہینہ ایسا ہے کہ رحمت والا مہینہ ہے، اور علماء سے جو باتیں سنتے ہیں قرآن و حدیث کی، یقیناً یہ باتیں وہ ہوتی ہیں جو دل میں اترتی ہیں. بالکل. اور یہ باقی جو قصے، کہانیاں، ناول وہ ہوتے ہیں انسان بھول جاتا ہے ضرورت. اور قرآن و حدیث یہ ایک ایسا ذخیرہ ہے، یہ ہمیشہ انسان کو زندہ رکھتا ہے اور یہ انسان کے اندر زندہ رہتا ہے. اس کی ہر لمحہ ہم مسلمانوں کو ضرورت پڑتی رہتی ہے کہ اس کے بغیر، قرآن و حدیث کے بغیر جینا محال ہے. بالکل ایسا ہی کہ ہے. اس کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے. بے شک. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم علماء کرام جو ہوتے ہیں، ہم سے لوگ محبت کرتے ہیں. ہم جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں گوشہ نشینی اختیار کر لیں گے، مگر ایسا نہیں ہوتے. لوگ جوانی سے زیادہ بڑھاپے میں ہم سے محبت کرتے ہیں. لوگ فیض لیتے ہیں، کیونکہ حضور کا فرمان ہے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے. یعنی وہ نبی تو نہیں ہوں گے مگر وہ کام نبیوں والے کریں گے، اجر و ثواب وہ پائیں گے. محراب و منبر کے وارث علماء ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے آج ہم کالجوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں بچیاں بیٹیاں، قوم کی بچیاں بیٹیاں آ کے ہم سے دعا کرواتی ہیں.
آके وہ आगे बड़े अदब और एहतराम के साथ हमें मिलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैज़ान है। मैं तो अपने अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं समझता हूँ, मगर ये जानता हूँ कि जिन शहनशाहों के हाथ में हाथ है, जिनके पास हमारी ये डोर है, वो बड़े करीम हैं, उनका फैज़ान है। असल आपके सवाल की तरफ आऊँगा। जिन्नात एक हकीकत है, इसका इनकार कुफ्र है। कुरान से जो चीज़ साबित हो जाए उस पर ईमान रखना फ़र्ज होता है। जिन्नात का जिक्र कुरान पाक ने 14 मकामात पर बयान किया है और ख़ुद कहा वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने जिन्नों और इंसान को, जिन्नात और इंसान ये दोनों मिला के इसका जिक्र 14 मकाम पे आया और पूरी सूरह जिन एक नाजिल फरमा दी कुरान के अंदर 29वें पारे में। सियासत की किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, इब्ने माजा, तिरमिज़ी, निसाई, तमाम के अंदर जिन्नात के बाप बांधे गए हैं। अब इनकी नस्ल कहाँ से चली? असल इनकी जो तख्लीक है अल्लाह ने आग से फरमाई है, आग के धुएं से इनको पैदा किया है, जबकि इंसान की तख्लीक मुख्तलिफ है, मट्टी, आग, पानी, हवा से। और सब बनाने के बाद हजरत आदम को जब चेहरे की बारी आती है तो मेरा खुदा फरमाता है मलाइका को परे हट जाओ, इनका चेहरा फसम्मा वजहुल्लाह, मैं अपने कुदरत के हाथों से बनाऊंगा। ये कितनी बड़ा एजाज है कि इंसान का चेहरा जब बनाता है मेरा खुदा ही तकलीफ फरमाता है। तो जिन्नात की हकीकत है, जिन्नात का इनकार नहीं है। उनके मुसलमान होने, उनके जनती होने ना होने पर इख्तलाफात हैं, इस पे हम जो है ना वो आगे बात करेंगे। अब मुसलमान होते हैं या नान मुस्लिम होते हैं इनमें बात करते हैं, इंसानी जिस्म के अंदर तसर्रुफात करते हैं या नहीं करते, इस पर भी जो वो बात है हो सकती है, नुकसान देते हैं या फ़ायदा देते हैं, इस पर भी बात हो सकती है। तो जिन्नात की हकीकत को तो हम मानते हैं, तस्लीम करते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम जिन्नात की हकीकत असल में क्या है, और जो हमने इतना कुछ सुना हुआ होता है किसी मोहल्ले में, किसी छत पे, किसी रोड पे, किसी जगह किसी ने कोई ऐसी मखलूक देख ली है, अब वो सच है या झूठ है ये मैं नहीं जानता, ना मैं उसके बारे में इतना कोई यहाँ पे बयान कर सकता हूँ। लेकिन मैं अल्लामा जाफ़र साहब आपसे ये मालूम करना चाहूँगा कि ये जिन्नात जो है ये हमें अगर मौजूद है तो हमें नज़र क्यों नहीं आते? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हज़रत अल्लामा इकबाल नक्शबंदी साहब ने कुरान और हदीस से बयान फरमाया, कुरान करीम में सूरा जिन भी है, बाकायदा जिन्नात का इस सूरा में ज़िक्र है। और फिर इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन को इसलिए खल्क़ किया है कि ये अल्लाह की इबादत करें। तो इस आयत से मालूम ये होता है कि मुशरिक जिन भी हैं, काफिर जिन भी हैं, ईसाई जिन भी हैं और मोमिन जिन भी हैं। तो जो मोमिन जिन है वो अल्लाह की इबादत करेगा, ठीक है। और मक्का में मस्जिद जिन भी है जी, जिसमें कई हज़ार जिन्नात मुक़य्यद हैं और वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुक़य्यद कर रखा। फिर मदीना चलें तो मदीना से तकरीबन 16-17 किलोमीटर की दूरी पे वादी जिन है, वहाँ भी जिन्नात का रहना है, बसेरा है उनका। तो जिन्नात हमें नज़र क्यों नहीं आते? आते भी हैं, नहीं भी आते। अच्छा जी, जैसे कि ये एक धुएं की मानद इनका अक्स है, ये आग से बने हुए, इनकी खिलकत आग से हुई है। और जिन्नात के हवाले से मैं कर्ज करूँगा कि एक जंग बीर आलम हुई है तारीख़ में, जंग बीर आलम, बेर कहते हैं कुएँ को, बीर आलम। वहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ गुजर रहे थे और पानी की ज़रूरत महसूस की कि सहाबा कराम को पानी मुहैया किया जाए, प्यास है। तो वहाँ पर डोल डाला गया तो पानी हासिल करने के लिए, तो उसमें पत्थर आए, सांगरेज़े आए, हालांकि था तो उसमें पानी। फिर दोबारा डोल डाला गया तो उसमें फिर कोई कचरा वचरा आ गया। तो फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, इसमें जिन्नात हैं जो कि हमसे शरारतें कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर आप मुझे इजाज़त दें, आपके हुक्म से, आपके अमर से, मैं इस कुएँ को जिन्नात से आज़ाद करवाना चाहता हूँ। तो आपने इजाज़त दी तो आप
حضرت علی علیہ السلام تو سلام نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اس کنویں میں چھلانگ لگاتے ہیں اور وہاں پہ قوم جنات سے باقاعدہ ایک جنگ کرتے ہیں، کئی جنات کو موت دیتے ہیں، پھر نار و سکر کرتے ہیں اپنی تلوار سے، اور وہیں پہ جنات کا سردار حضرت ظافر جن مسلمان ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، توحید اور رسالت کا کلمہ پڑھتا ہے۔ تو وہی حضرت ظافر جن 10 محرم کے دن کربلا میں بھی تشریف لاتے ہیں امام حسین کی مدد کرنے کے لیے، مگر امام حسین فرماتے ہیں کہ میں تم سے مدد نہیں لوں گا، میں امام ہوں، میں نواز رسول ہوں، میں جنات سے مدد نہیں لینا چاہتا۔ اسی ظافر جن کے والد کا نام تھا راحیل جن۔ ظافر جن کا انتقال ہو چکا، ابھی آج کل جو جن ہیں، میرا یہ اسپیشل سبجیکٹ ہے، وہ ہے عبداللہ جن۔ ان کی 10 ہزار 15 ہزار سال ایج ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ اپنا ہونا کیسے ثابت کرتے ہیں؟ یہ آپ کے گھروں میں اور گلی بازار میں کچرا دانوں پہ، روڈ پہ، کچرے کے ڈھیر پہ بہت نظر آئیں گے جو منحوس جن ہیں، جو غیر مسلم جن ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ نظر آئیں گے۔ آپ کے گھر میں کچرا دان ہے، آپ نے اپنا کچرا اٹھایا، اس میں پھینکا، نظر تو وہ آپ کو آتے نہیں ہیں۔ اب وہ کچرا اس کے سر پہ لگا، اس نے وہاں سے ضد کر لی اور آپ پر اس نے اپنا اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ آپ نے درخت کی شاخ کو پکڑا، درخت کی شاخ کو چھوڑا، ہو سکتا ہے وہ واپسی پہ جا کر جن کو یا جن کے بچے کو وہ شاخ لگی یا اس کا بچہ گر گیا۔ آپ نے پھول توڑا یا آپ نے ایک پتھر کو ہٹایا، ہو سکتا ہے جن بیٹھا تھا یا جن کا بچہ تھا، آپ کو نظر تو آتی نہیں۔ تو وہاں سے یہ پھر اپنے علم سے بیمار کرنا شروع کر دیتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرنا شروع کرتے ہیں، بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ دراصل ان کا جو تعلق ہے وہ شیطانیت سے، یہ شیطانی قوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک میں ٹھیک۔ مفتی صاحب سے ضرور ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ مفتی صاحب، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان نیا گھر لیتا ہے، نئی گاڑی لیتا ہے، یا اسپیشلی گھر سے ہی حوالے سے بات کروں گی، جب ایک نئی جگہ پہ جاتے تو قرآن خوانی کروائی جاتی ہے، نعت خوانی کروائی جاتی ہے، اور تاکہ وہ جگہ پاک ہو اور ذرا ایک اچھی وائب رہے، میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں۔ لیکن بہت دفعہ ہم ایسے سنتے ہیں کہ ایک گھر ہے، کوئی اس گھر کے اندر رہنے گیا، وہاں پر بیماریاں آنا شروع ہو گئیں، وہاں پر آوازیں آنا شروع ہو گئیں، وہاں پر چیزوں کے گرنے کی ہر وقت آوازیں آتی رہتی ہیں۔ تو اس بات میں کہاں تک سچائی ہے؟ اور جب بھی آپ کسی نئے گھر میں جائیں یا جس گھر میں آپ رہتے ہوں، تو قرآن خوانی اور نعت خوانی کا ہر وقت ہوتے رہنا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹی نے ٹھیک سوال کیا۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے ہم زیادہ تر سورہ بقرہ خیر و پڑھواتے برکت، ہیں، جی، اور اسی طرح سورہ یاسین شریف پڑھوا دی، سورہ احقاف پڑھوا دی، اور یہ تمام نعت خوانی ہو گئی، ذکر اذکار ہو گیا، تاکہ نئے گھر کے اندر نئے کام میں اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کریں، خیر و برکت ہو جائے، اور وہ جو دیگر مخلوق شیاطین جنات ہیں وہ ان سے یہاں اس گھروں سے چلے جائیں اور پاک ہو جائے، ہمارا گھر خیر و برکت ہو جائے۔ بالکل۔ اسی لیے جہاں اذانیں ہوتی ہیں، جہاں سورہ بقر پڑھی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، جس گھر کے اندر سورہ بقر پڑھی جائے وہ گھر شیاطین سے پاک رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات تو یہاں تک ہو گئی۔ اب ہم بات کر رہے ہیں جنات کے اوپر، تو جنات کی عمریں علی بھائی یقیناً لمبی ہیں، جیسے بھائی نے کہا کہ ہزاروں سال ہوتی ہیں۔ ابھی بات آئی 10,000 سال، یعنی 1000 سال، 2000 سال، اتنی لمبی یا عمریں اللہ۔ ان کی ہوتی ہیں، چونکہ یہ آگ سے بنے ہیں، ان کی خوراک بھی مختلف ہے۔ اب یہ جو ڈبوں کا کچرا دان کا اشارہ کیا بھائی نے، یہ ان کی خوراک ہوتی ہے، یہ وہاں پہ جاتے ہیں۔ حدیث مسلم کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی کو اور میگڑیوں کو، یعنی گوبر کو، جو جانوروں کا گوبر ہوتا ہے، ان دونوں چیزوں کو استنجے کے استعمال میں نہ لاؤ۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان استنجے میں زیادہ تر یہ چیزیں استعمال کرتے تھے، فرمایا یہ چیزیں نہ لاؤ، یہ تمہارے بھائی جنات کی خوراک ہے، یعنی جنات ہڈیاں کھاتے ہیں، اور یہ جو گوبر ہوتے ہیں جانوروں کے، یہ استعمال کرتے ہیں، بکریوں کی پینگڑیاں، بھیڑوں کی میگڑیاں ہوتی ہیں، یہ استعمال کرتے ہیں۔ تو لہذا ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب جنات جو ہیں، مخلوق تو ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے، اب انسانوں سے بھی یہ تعداد میں زیادہ ہے۔ پہلے پہاڑوں میں، جنگلوں میں رہا کرتے تھے، اور انسان بھی پہلے تخلیق کو دیکھیں، ان کے بسیرے کو دیکھیں تو پہاڑوں میں رہا کرتے تھے۔ اب چونکہ انسانوں کی تعداد وہ بھی پھیل گئی ہے شہروں کے اندر، تو یہ بھی شہروں کے اندر آتے ہیں، واقعی تنگ بھی کرتے ہیں، بچوں کو ڈراتے بھی ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر حدیث ترمذی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ایک جماعت جنوں کی مسلمان ہو چکی ہے۔ صحابہ سے فرمایا وہ تمہارے گھروں میں رہتی ہے، وہ سانپ کی صورت میں رہتے ہیں،
तुम अगर उनको न रखना चाहो तो 3 दिन बोला करो कि यहाँ से चले जाओ। अगर वो चले जाएं तो ठीक है, ना जाएं तो तुम पर हक है उनको कत्ल कर दो, चूंकि वो काफिर हैं, यानी वो काफिर जिन हैं। उनको अपने काफिर जिन्नों को अपने घरों से निकाल दो। आज हम जब सूरह जिन पढ़ते हैं या ये चीज़ें पढ़ते हैं, सूरह बकरा पढ़ते हैं, मुख्तलिफ वज़ाइफ करते हैं, नाद अली पढ़ते हैं, उसकी मेन वजह यही होती है, अजान पढ़ते हैं कि अगर शयातीन जिन्नात हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रूह से वो यहाँ से चले जाएंगे, हमारा घर जो है वो पाक व साफ हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, ये कैसे इल्म हो कि किसी घर में या किसी जगह पर जो है वो अब उनकी मौजूदगी है, वो कभी कभी आपको कोई मैसेज भी यकीनन देना चाहते होंगे, जैसे कोई चीज़, कोई कहता है ना कि कुछ तो ऐसा होता है जो हार्मलेस होते हैं, यानी आपको परेशान नहीं करते, जो आपको परेशान करना चाहते हैं उनका भी तो कोई ना कोई मकसद होगा। तो क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है कि वो हैं तो इसी दुनिया में, ये तो अगर हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं जब अजान होती है तो वो बाथरूम की तरफ जाते हैं, या ये खाना अगर आपने खा लिया हड्डी नहीं आप खाएं क्योंकि ये उनकी ग़िज़ा है, तो क्या वो आपको कोई पैगाम देना चाहते हैं, आपसे कोई अपना मैसेज अगर वो क्रॉस करना चाहते हैं, उनसे फिर गुफ्तगू कैसे होती है? देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि जो आपका सबसे पहला इशारा था, इनको कैसे महसूस किया जाए, ये क्यों क्या करते हैं, ये शयातीन जो हैं ये बहुत सी शरारतें करते हैं तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए। जो बुरे वाले होते हैं, संगरेज़ों के फेंकना, खून के छींटे वगैरह और गोश्त वगैरह फेंकना, ये इनकी शरारतें, ये अपना होना जाहिर करते हैं कि हम इस घर में या इस आबादी में आ चुके हैं। अच्छा। देखिए, शहर नसीबैन के जो बासी थे, उनके घरों में खून के छींटे पड़ते, वो एक दूसरे से लड़ाई करते, हमसायों से लड़ाई करते। आपने हमारे घर में खून फेंका है, संगरेज़े फेंकते, आपने हमारे घर में पत्थर फेंके, संगरेज़े फेंके, तो हमसाए कहते नहीं। तो इस पे लड़ाई होती, झगड़ा होता, फसाद होता। आधा शहर जो था वो अली भाई कब्रिस्तान बन गया कत्ल गारत से। आखिरकार आकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शहर नसीबैन के लोग गए मदीना मुनव्वरा में, और आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को और चंद असहाब को नसीबैन में भेजा। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने क्या किया, शहर नसीबैन में जो जिन्नात आ चुके थे उनको इकट्ठा किया, और मौला ने फरमाया कि आप इनको देख नहीं सकते, अगर आप जिन्नात को देखेंगे तो आप दौड़ जाएंगे, आप मर जाएंगे। आप इनकी आवाज़ को सुने, आप क्यों आपस में लड़ते रहे हैं, झगड़ा करते रहे हैं। असल तो शैतानियत जो थी वो जिन्नात की थी। आपने फरमाया कि ये क्या करते हो, तो कौम जिन्नात के सरदार ने कहा, हम ऐसा करते हैं कि एक परिंदा या एक जानवर उठाते हैं, उसको हवा में ले जाते हैं, चीर फाड़ देते हैं, घरों में खून के छींटे गिरते हैं, तो लोग दूसरे पे इल्ज़ाम करते हैं कि आपने हमारे घर में खून फेंका, जादू किया वगैरह। संगरेज़े उठाते हैं, वो फेंकते हैं, तो फिर लड़ाई झगड़ा होता है, फसाद होता है, कत्ल गारत होती है। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप ये क्यों करते हैं? तो उन्होंने हमारा कहा, ये तो हमारा मजाक है, ये तो हमारी इंजॉय है, हम तो ऐसा करते रहते हैं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनको कैद किया और कहा, तुम वादिये जिन चले जाओ। तो हुजूर, जैसा कि नक्शबंदी साहब फरमा रहे थे हड्डी के हवाले से, हड्डी से गोश्त खा लेना चाहिए, हड्डी को चूसना नहीं चाहिए। हड्डी को चूसने से गम और गुस्सा फैलता है, इंसान के अंदर एक ऐसी कैफियत, जुनूनी कैफियत पैदा होती है, और हड्डियों को घर में जमा नहीं करना चाहिए, ये जिन्नात की ग़ज़ा है। रात को खाना खाने के बाद इन हड्डियों को दरवाजे से बाहर फेंक देना चाहिए। अच्छा। पाकीज़ा रहना चाहिए, पाकीज़ा लिबास पहनना चाहिए, तहारत में रहना चाहिए, ज़िक्र खुदा करते रहना चाहिए। जब भी घर का दरवाज़ा खोलें, पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बर्तन उठाएं, पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाना रखें, पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाशरूम को, बाथरूम को अक्सर साफ सुथरा रखना चाहिए। और ऐसे घरों में जहां दरवाजे की दस्तक की आवाज़ है, दरवाज़ा खुद खुल गया, संदूक खुद खुल गया, पैसे गुम हो रहे हैं, और घर में एक दूसरे से लड़ाई, फसाद, बच्चे, ये सब कुछ हो रहा है, वहाँ समझें कि जिन्नात, शयातीन, खन्नास आ चुके हैं। तो सूरह बकरा भी पढ़ी जाए, सूरह यासीन पढ़ी जाए, सूरह यूनुस की आयत नंबर 80 और 81 बहुत मुजर्रब अमल है। 80 और 81 206 मरतबा या जब्बारों पढ़ा जाए, और उस पानी पर दम किया जाए। पानी सबको रोज़ाना 11 दिन पिलाया जाए, घर के दरवाज़ों पे, खिड़कियों पे, पर्दों पे छिड़काव किया जाए। ये शैतानी कुव्वतें, जिन्नात वहाँ से भाग जाएंगे, हमेशा के लिए उस घर को छोड़ देंगे, हमेशा के लिए उस घर को छोड़ देंगे अगर सूरह बकरा, सूरह यासीन इसकी जो है आयत नंबर 80 और 81 80
مفتی صاحب سے میں سوال پوچھوں گی کہ مفتی صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں ہاروت ماروت کا قصہ بتائیں کہ وہ کیا تھا، کس طرح سے ہوا. پھر ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جب بھی اگر آپ کو ایسی چیز دیکھیں تو آپ کو کہنا چاہیے کہ کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں 3 دفعہ کہ چلے جاؤ، تو اس کے حوالے سے بھی رہنمائی کریں کہ یہ کیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہاروت ماروت 2 فرشتے ہیں، ملائکہ میں سے ہیں. اللہ رب العزت نے اس زمانے میں جب حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، لوگ جادو کی طرف تھے، یعنی جادو کے عمل کرتے، اور جنات کا کام یہ تھا کہ وہ آسمانوں سے خبریں لاتے، یہاں پہ آ کے بتاتے لوگوں کو کل یہ کام ہونے والا ہے، آج یہ کام ہونے والا ہے. اور یہ جنات وہاں سے فرشتوں سے سنتے تھے، یہاں پہ خبریں دیتے تھے. اور یہ جو وہ آگے نجومی ہوتے جو بابے بن کے بیٹھے ہوتے وہ یہ خبریں دیتے کل یہ ہو جاتا ہے. لوگوں کا زیادہ اعتماد ہوا اور شرک ہونے لگا. تو وہاں اس شرک کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہاروت و ماروت 2 فرشتوں کو زمین پر بھیجا. صحیح. تو شہر بابل کی طرف بتاتے ہیں، یہ اس زمانے میں وہاں پہ آئے تھے عراق کے اندر، وہاں تشریف لائے تو وہاں پہ لوگوں کو وہاں یہ اسم اعظم سکھانا شروع کر دیا. اب اسم اعظم کے اوپر آپ ایک پروگرام پورا کریں تو آپ کو معلومات ہوگی کہ اسم اعظم کیا ہے. کسی نے کہا لفظ اللہ جو ہے یہ اسم اعظم ہے، کسی نے کہا کہ یا حقن اسم اعظم ہے، کسی نے کہا سبحان اللہ اسم اعظم ہے وغیرہ. یہ ایک لمبی تفسیر ہے. تو وہاں پر آئے تو ایک زہرہ نامی عورت تھی، وہ بڑی حسین و جمیل خوبرو تھی. تو اس نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ مجھے اسم اعظم بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو نہیں بتائیں گے. آخر وہ روزانہ کی قربت اور آنا جانا ہوا تو یہ اس کی طرف میل ہو گئے دونوں فرشتے. حالانکہ شہوت سے یہ فرشتے پاک ہوتے ہیں، عقل سے پاک ہوتے ہیں، عشق سے پاک ہوتے ہیں. فرشتوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، باوجود اس کے کہ کر بیٹھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے آپ اسم اعظم بتا دیں، جو آپ کی فرمائش ہوگی میں وہ پوری کر دوں گی. انہوں نے ایسا ہے نا اسم اعظم انہوں نے بتایا، اور پھر وہ اسم اعظم تو لے کہ وہ آسمانوں پہ چلی گئی. فرشتے آتے بھی تھے جاتے بھی تھے، صبح کو آتے دن میں کام کرتے شام کو چلے جاتے. اب یہ یہاں رہ گئے، ان سے اللہ نے وہ تمام علم اٹھا لیا. اب سزا دینا چاہیے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. سزا یہ ہے چاہو تو جہنم میں جاؤ، آخرت میں سزا بھگتو، چاہو تو ہم تمہیں دنیا میں دیتے ہیں. تو فرشتوں نے یہ فیصلہ کیا ہاروت و ماروت نے ہم دنیا کی سزا کو قبول کرتے ہیں. اب ان دونوں کو ایک کنواں ہے بابل شہر کے اندر، وہاں پہ الٹا لٹکا دیا ہے. وہاں ساری دنیا بھر کا دھواں آتا ہے. ان کو یہ وہاں پہ سزا ملتی ہے. یہ ہاروت ماروت کا ذکر بھی قرآن میں ہے، ان کی حقیقت بھی ہے، اور یہ ہیں بھی فرشتوں میں سے. اچھا جنات جو ہیں یہ ان میں سے نہیں ہیں، یہ ملائکہ میں سے نہیں ہیں. ملائکہ نور سے بنے ہیں، یہ آگ کے دھوئیں سے بنے ہیں. تو لہٰذا ان کی جنس بھی الگ ہے جنات کی. جنات کی اصل جو ہے وہ خلق الجان من مارج من نار. ان کا جو آباء و اجداد ان کا بڑا پاپ ہے اس کا نام ہے جان. پھر یہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے، یہ جنتی سارے نہیں ہیں. جنت سے باہر ایک مقام ہے، مقام اعراف کہتے ہیں. ان کو وہاں ٹھہرایا جائے گا. وہ بھی جو مومن جن ہیں، مسلمان جن ہیں، اور خبیث جنوں کو فنا کر دیا جائے گا، یا ان کو یہ وہاں پہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم واسطہ دیتے ہیں، یہ حقیقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث کوٹ کروں گا جو بیٹی نے پوچھا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رات کو ایک جن کو پکڑا، مجھے نماز میں وہ تنگ کر رہا تھا، میں نے پکڑا، میں نے کہا ستون کے ساتھ باندھ دو. مجھے میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجھے بات یاد آئی کہ اللہ نے ان کو روئے زمین کی حکومت دی تھی. تو میں نے کہا کہ میں جن کو اپنے تابع کر لوں، کہیں ایسی بات حکومت کی میرے دل میں نہ آئے، تو میں نے اسے آزاد کر دیا. اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مسئلہ حل یہ ہے کہ جب ایسا کوئی معاملہ ہو تو ہم واسطہ وسیلہ دیتے ہیں کہ تمہیں حضرت پیغمبر کا واسطہ سلیمان علیہ السلام کا، یہاں سے چلے جاؤ. تو وہ جنات، کیونکہ سارے جنات سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، اللہ نے ان کے تابع کر دیا تھا، ان کی حکومت کے اندر کرتے. انہی سے بیت المقدس کی تعمیر کروائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے. بڑے بڑے کام کروائے، پل بنوائے، صحرا بنوائے، بڑے بڑے کام، زمینیں کھدوائیں، ہل چلوائے. چونکہ ان کتابیں تھے، گویا جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی رعایا میں سے تھے.
وہ کام کرتے تھے. پھر ایک جن کو کہا, بڑا طویل واقعہ ہے, کہ جا بلقیس کا تخت لے کے آؤ. تو انہوں نے کہا کہ ایک بڑا جن کھڑا ہوا, انہوں نے, حضرت مجھے آپ اجازت دیں گا کتنی دیر میں؟ کہا تھوڑی دیر میں لا کے یہاں پہ رکھ دوں گا, یعنی محفل آپ کی ختم نہیں ہوگی اس سے پہلے. حضرت سلیمان نے فرمایا نہیں, مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے. ان کا ایک صحابی حضرت آصف بن برخیہ اس کا نام آتا ہے, سلیمان پیغمبر کا صحابی ہے. آصف بن برخیہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے, وہ توریت انجیل پڑھنے والا. وہ کہتا ہے حضرت مجھے آپ اجازت دیں تو میں تخت بلقیس ہزاروں کلومیٹر دور ہے, لا کے میں رکھ دیتا ہوں. یہ میں جن اور انسان کی طاقت کا موازنہ کر رہا ہوں. تو حضرت سلیمان نے پوچھا کتنی دیر میں آپ آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس الیکا ان یرتد طرفک, سورہ نمل کے اندر ہے کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لا کے رکھ دوں گا. اس نے تو اتنا ٹائم لیا تھا 10-15 منٹ کا جن نے, اور انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی آنکھ, یعنی جتنی آنکھ جھپکتی ہے ایک سیکنڈ میں کتنی بار جھپکتی ہے, لا کے پہلے تخت. ویسا ہوا, اٹھایا تخت کو, پکڑا, یہاں پہ رکھ دیا. اب میرا سوال علی بھائی آپ سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا, جب سلیمان پیغمبر کے صحابی کی یہ شان ہے تو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا مقام کتنا بلند ہوگا. سبحان اللہ. جب وہ توریت انجیل پڑھنے والے کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے تو قرآن پڑھنے والے رسول اللہ کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مرتبہ اور یہ مقام بلند کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنوں سے انسانوں کی طاقت زیادہ ہے. ماشاءاللہ. علامہ صاحب میرے پاس ایک سوال آپ کے لیے ہے کہ یہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس موکل ہے, تو یہ موکل کی حقیقت کیا ہے اور کیا یہ موکل کے ذریعے کام کروایا جا سکتا ہے؟ بہت خوب, بہت بڑا سوال ہے یہ آپ کا, اور اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں. یہ جو اخبارات میں ہمارے رسالوں میں بھی اشتہارات آتے ہیں, باموکل کام کیے جاتے ہیں, ہمارے موکلات سے کام کروائیں. ہمارے سادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے سمجھتے ہیں کہ اس عامل کے پاس جنات ہیں, جنات کے ذریعے سے کام کروائیں. ارے موکل جو ہے وہ ملک سے ہے, ملائکہ. پہلی بات یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے کوئی عامل دعویٰ کرے, یہ جن لوگوں نے اشتہارات میں اخبارات میں دیا ہوا ہے کہ موکل سے کام, ارے ملائکہ سے کون کام لے گا؟ وہ جنات نہیں لگتے. ہمارے پاس جنات ہیں, ہاں جنات سے کام کچھ عاملین لیتے ہیں, مگر وہ ایسے عاملین ہیں جو کہ مسلم نہیں ہیں. جنات پر یقین کرنا, ان کی طاقت کو سب سے زیادہ تسلیم کر لانا کہ جنات کی بہت بڑی طاقت ہے. حالانکہ علامہ صاحب نے بتایا کہ انسان کی طاقت ہے. حضرت آصف بن برخیہ نے آنکھ چھپکنے سے پہلے تخت بلقیس منگوا دیا, جبکہ جن یہ کہہ رہا تھا میں دربار خلاص ہونے سے پہلے, دربار خالی ہونے سے پہلے منگوا دیتا ہوں. انسان پاور رکھتا ہے, انسان میں طاقت ہے. تو یہ تصور کرنا کہ جنات کے پاس طاقت ہے اور جنات یہ کام کرتے ہیں, یہ کام کرتے ہیں, یہ کام, عاملین جو اس طرح کام کرواتے ہیں اس پر یقین رکھنا یہ شرک ہے, یہ کفر ہے. ایسا کام نہیں کروانا چاہیے. قرآن سے مدد لینی چاہیے, اللہ کے اسموں سے مدد لینی چاہیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے مدد لینی چاہیے. اہل بیت اطہار صحابہ کرام نے باقاعدہ تعلیم دی ہے اس حوالے سے کہ تمہارے گھروں میں جنات آئیں تو تم کیا کرو, کیا پڑھو. تو لہٰذا میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ جنات کا جو وجود ہے اس کو زہر ہونے کے والے سے کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ جنات ہے, یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے جو لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے. میڈیکل پرابلم ہوتی ہے کسی لڑکی یا لڑکے کو تو گھر والے کہتے ہیں ارے جنات ہیں, اس کو عامل کے پاس لے جاتے ہیں. عامل کہتا ہاں بھائی میں نے حساب کر لیا, تسبیح سے دیکھ لیا, اس کو بہت بڑا جن ہے, ایک بکرا لے آؤ اور 20,000 روپیہ دے دو. سب جھوٹ ہے, بکواس ہے. سب سے پہلے تو ڈاکٹر کو چیک کروائیں کہ اس کو میڈیکل پرابلم کیا ہے. جنگ بچیوں کو میڈیکل ایک پرابلم ہوتی ہے, میں یہاں پہ اس پرابلم کا نام نہیں لینا چاہتا. میں بھی ایک باپ ہوں, میری بیٹیاں ہیں, میری سارے زمانے کی یہ جو بچیاں میری بچیاں, مگر میں نام لے لیتا ہوں. سب سے بڑی پرابلم جو ہے مینسز اگر رک جائیں تو وہ غبار بن کے دماغ کو چڑھتا ہے, پھر تنہائی میں بیٹھنا, چڑچڑا پن, برتن توڑنا اور چیخ چیخ کے بولنا, اس کو بدتمیزی میں بھی لیا جاتا ہے. یہ بہت بڑی پرابلم ہے. سب سے پہلے لیڈی ڈاکٹر کو یا والدہ کو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ پرابلم کیا ہے. ینگ لڑکے جو ہیں ان کی بھی پرابلم ہوتی ہے, یعنی وہ والدین سے چھپ کے نشہ کرتے ہیں, تو
वालिदैन कहते हैं इसे जिन हो गए, ये हो गए, ऐसी बात नहीं है। पहले तो ये चेक कीजिए। जिन की बहुत बड़ी निशानी मैं अपने नाजरीन को दे रहा हूँ, घर में बैठे हुए आमल के पास जाने से पहले आप चेक कर लें, उस बच्चे को, औरत को, मर्द को चेक कर लें। वो क्या है? ठीक। जब वो तसव्वुर करे कि मेरे में जिन आ गया है, जिन की कफियत है, जिन में सराहियत कर गया है, तो क्या करें? देखें उसकी आंखों को। अगर वो आंख को बार बार झपकता हो तो जिन नहीं है, झूठ है, बकवास है। अगर वो अपनी आइज को दाएं बाएं घुमाए, आंख झपके नहीं, इन पलकों से आंख झपके नहीं, आंखों को बंद नहीं करे 1 घंटा चाहे 2 घंटा, वो आंखें झपकेगा नहीं, दाएं बाएं अपनी इस आइज को घुमाएगा, तो फिर ये समझें कि जिन का साया हुआ है, जिनका साया। अच्छा, और उसकी ठीक। गुफ्तगू से भी आपको महसूस हो जाएगा। जी मुफ्ती साहब आप कुछ अर्ज कर रहे थे। जी जी मैं ये ऐड करूंगा, ये जो मुवक्किलात उर्फ आम में लोग कहते हैं, वो असल यही समझते हैं कि इस बाबे के पास जिन्नात है, और वो कहते भी जिन को है मुक्किल, लेकिन फरिश्तों को जो मुक्किल कहा जाता है, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, हमारे कंधों पर बैठे हुए ये किरामन कातिबीन लिख रहे हैं, मगर हमें नजर नहीं आते, लिहाजा जिन्नात को हम देख नहीं सकते। हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा है, रसूलुल्लाह ने देखा है, असहाब रसूल ने देखा है, जैसा हवाला दिया भाई ने ये हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का। इन बुजुर्गान दीन से तो साबित है, इनके पास पढ़ने भी आते हैं, कुरान भी लेते हैं, सुनते हैं, मगर ये इसकी कोई हकीकत नहीं है। बर्तन तोड़ना ना, दूसरी बात भी सरायत, एक जिस्म के अंदर 2 रूहें नहीं आ सकती, जिन भी एक रूह है। ये जो सरायत का लफ्ज़ है वो दिमाग को मौफ कर देते हैं, धक्का देते हैं, जिन्नात शरारतें करते हैं, मगर ये अंदर नहीं आते। कहते वो बातें करते हैं, वो बातें जिन कर रहा होता है, मगर वो दिमाग को मौफ कर रहा होता है। बॉडी और जिस्म के अंदर हायल हो जाना, ये उलमा का इख्तलाफ है। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह की तहकीक है। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत सैयद शाह तुराबुल हक साहब कादरी, आज उनका पैदाइश के अंदर, वो लिखते हैं, वो फरमाते हैं कि ये तो लोग ढकोसले लगा देते हैं कि जिन आ गए अंदर, औरतों में मर्दों में वो खेल रहा है, बाल खोल रहे। जिन अंदर सरायत नहीं करता, वो बीमारी होती है। जिन्नात को ये हक भी नहीं दिया, इख्तियार भी नहीं दिया। अगर ऐसा हो जाता तो खुदा जाने फिर तो रोजाना ही जनाजे उठते। लिहाजा जिन्नों को अल्लाह ताला ने ये ताकत नहीं दी, ना वो बैंकों से पैसा चोरी कर सकते हैं, ना वो यहाँ शरारतें कर देते हैं, घरों के अंदर लड़ाइयाँ फसाद इनके कराते ये हैं। कहते हैं कि मामलात अंगूठे नहीं कर की सकते। हड्डी नहीं होती या कुछ ऐसा इनके बारे में सुनने में आया है। नहीं, ये जो है ना, ये गोश्त पोश से नहीं बने हुए, ये खुद मसनूई शक्ल इख्तियार करते हैं। मसनूई जैसे शक्ल सांप, इख्तियार जी, कर- जैसे अच्छा। जैसे सांप होते हैं, जैसे ये बंदर हो जाते हैं, जैसे कुत्ते रेछ वगैरह, इस तरह की शक्लें बना के आते हैं। जब ये मरने के करीब आते हैं तो सांप बनकर रास्ते में आते हैं लोग, ताकि इनको मार दे, इनको कत्ल कर दे। अच्छा, तो बाज जिन्नों के जनाजे भी होते हैं, वो जनाजे मुसलमानों से पढ़वाते हैं, उनके जनाजे भी तैयार होते हैं, जो आलिम फाजिल जिन्नात होते हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ये फलाह के लिए काम करते हैं। तो ऐसा भी हुआ है, मुमकिनात में है, मगर जिन्नात को मैं और आप, हमारी ये सोसाइटी जो है नहीं देख सकती। अंबिया ने देखा है, हजरत सलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा है। जब सलेमान पैगंबर ने देखा है तो यकीनन जो हमारे आका इमामुल अंबिया हैं, तो इन्होंने मुलाकातें भी की, कुरान भी सुनाया, और इनको मुसलमान भी किया, और इनको असली शक्ल में भी देखा। जब मेरे रसूल ने जिब्रील को असली शक्ल में देखा है, मिकाईल को देखा है, उस पे करोड़ों दरूद, जैसे खुदा ही ना छुपा, जिसने सर की आंखों से शब मिराज को, अपने खुदा को देख लिया, क्या वो जिन्नात को नहीं देख सकता? बेशक बेशक, 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 बहुत ही बेशक। खूबसूरत तरह से समझाया मुफ्ती साहब ने। अल्लामा साहब से पूछेंगे कि हम बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, वापस घर आ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं या किसी भी XYZ जगह पे जा रहे हैं, तो कोई भी ऐसी आयत जो आप बताना चाहें जिसको लोग फ़ौरन पढ़ें और फ़ौरन इन चीज़ों से प्रोटेक्टेड रहें, निजात उनको फ़ौरन मिल जाए, दूर रहें जिन्नात से या असरात से या किसी भी तरह की ऐसी जी चीज़ मैं से। अर्ज़ करता हूँ इस हवाले से। जैसा कि अल्लामा साहब ने फरमाया कि जिन्नात सराहियत नहीं करते, ये बिल्कुल हकीकत है। ये एक लोगों का तसव्वुर है जहालत में कि वो सराहियत कर जाते हैं, वो अपना इल्म पढ़ते हैं और इल्म की वजह से वो दिमाग को कंट्रोल में कर लेते हैं, माफ कर लेते हैं, तबीयत का ख़राब कर देते हैं। एक और मैं कैफियत थोड़ी सी बताता जो अपने टाइम में ही, कि सेकंड टाइम यानी मगरब से पहले वो हल्का हल्का बुखार हो जाना, एकदम नींद का जनाब, मगरब की अजान का जो टाइम है, वक्त है, बड़ा रहमत और बरकत वाला टाइम है। इस वक्त अगर किसी बच्चे को इतनी नींद आ जाती है, इतनी नींद आ जाती है कि कंट्रोल नहीं हो सकती, तो ये समझें कि जिन्नात जो है उस पर अपना इल्म पढ़ रहे हैं।
آپ نے فرمایا کہ اس کے دفاع کے لیے ہم کیا کریں؟ تو دفاع کے لیے سورہ والناس سے پہلے بھی ہے نا مغرب دروازے سے بند پہلے۔ کر دو، حدیث میں بالکل بالکل دروازے بند کر دو، یہ جنات کے کھیلنے کا وقت بچوں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں واپس آ جائیں گھر۔ کوئی بات تو سورہ والناس، سورہ کل اعوذ بالفلق، سورہ کل اعوذ بالناس، یہ بہت بڑا اتحار ہے۔ اور میں نے بتایا تھا سورہ یونس کی آیت نمبر 80 اور 81 کا بھی اپنے پہ دم کیا جائے۔ ایک صحابی ہیں جناب ابو دجانہ، ان کے گھر میں 3 دن برابر جنات کا آنا جانا ہوتا رہا، بچوں کو سونے نہیں دیا، فیملی کو سونے نہیں دیا۔ تو آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، کہا میرے گھر میں جنات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط لکھا اور وہ جنات کے نام خط تھا، فرمایا اس کو لے جاؤ اپنے گھر میں لٹکا دو، اپنے سرہانے کے نیچے رکھ دو۔ تو صحابی نے ایسے کیا۔ تو صحابی پھر آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ کہ میرے گھر سے چیخ و پکار کی 2 دن برابر آواز آتی رہی، مگر آج شب جو گزری ہے وہ چیخ و پکار کی آواز نہیں آئی۔ فرمایا وہ میں نے جو خط لکھا تھا اس خط کی وجہ سے تمہارے گھر میں ان جنات کو تکلیف ہوئی، میرے خط کی وجہ سے وہ چیخ و پکار کرتے رہے، وہ روتے رہے، پیٹتے رہے، اور وہ چلے گئے، دفعہ دور ہو گئے، تمہارا گھر جو ہے وہ جنات سے آزاد ہو گیا۔ دعائیں ابو دجانہ، یہ خط رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ سورہ والناس کی تلاوت کرنی چاہیے، سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور قرآن کریم کی روزانہ اپنے گھر میں تلاوت کو اپنا معمول بنا۔ اور روزہ خوشائی کا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، ہم جلدی سے بچوں کے نام پوچھیں گے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ زینب فاطمہ، کیا زینب فاطمہ؟ آپ کا کیا نام ہے؟ تطہیر زہرا، ارتضا حسین، آپ کا کیا نام ہے؟ کیف، کیف، مصطفیٰ۔ مجتبہ، مجتبہ نام ہے۔ تو ان بچوں نے رکھا ہے آج کا پہلا روزہ، روزہ خوشائی ان بچوں کی، اور ان بچوں کے والدین کو ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بچوں کا اتنا اہم دن آج نیٹ ورک کو موقع دیا کہ وہ ہمارے ساتھ بنا سکیں۔ سکتے ہیں۔ یہ دنیا اسی طرح آگے بڑھتی ہے، کچھ دو کچھ لو، اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ لوگوں کو دعائیں دیں اور دعائیں لیں۔ کامیابی، خوشیاں، یہ ساری کچھ آپ کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہوتا ہے، اس کا خیال کریں، اپنے لوگوں کا خیال کریں، یہ بانٹیں، اپنی طرف سے بانٹیں تاکہ آپ کو بھی وہی چیز ملے۔ انسان اور جن، یقیناً یہ سب ایک حقیقت ہے، اور آج ہم نے اس پروگرام میں معلومات کرنے کی کوشش کی کہ یہ جنات کیا ہیں، ان کی اصل حقیقت کیا ہے، اور کیا ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے، اور ہم نے جو متس ہیں ان سے باہر آ کے ہم نے بات کی ہے۔ ہم نے کوئی ایسا سوال یہاں پر اپنے علماء کرام سے نہیں کیا کہ جس کے اندر کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں جس کا علم نہ ہو۔ ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے مفتی اقبال نقشبندی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت کہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی اس سلسلے میں۔ علامہ جعفر رضا علوی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے علم سے بہت سارے ایسے سوالات جو ہمارے دلوں کے اندر تھے وہ آپ نے ہمیں اچھی طرح سے بیان کیے۔ کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو درگزر کیجیے گا۔ آج 26واں روزہ ہے، 27ویں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ بہت ہی اس بات پہ متفق ہے کہ وہ شب قدر آج کی رات پا لیتی ہے، تو آپ مل کے پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، عزیز و اقارب سب کے لیے دعا کریں۔ اور اس وقت میں درخواست کروں گا مفتی اقبال نقشبندی صاحب سے کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم توبۃ قبل الموت، اللہم راحۃ عند الموت، مغفرۃ ورحمۃ وبعد الموت، اللہم رزقا حلالا طیبا، اللہم رب زدنی علما نافعا، وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ۔ اے ساری کائنات کے معبود برحق، اے انبیاء کرام کے رب، اے ملائکہ کے سچے خدا، ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ماہ رمضان کی برکتیں، رحمتیں عالم اسلام کو بار بار نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین مولا، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرما، ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ مولا، جنہیں رزق عطا فرمایا ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ بار الہ عالم اسلام کی خیر فرما۔ اے اللہ، ہمارے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرما۔ مولا کریم، یہی 27ویں کی شب تھی
یہی ہمارے یہ پیارا ملک پاکستان جو ہمارے بزرگوں کی محنت سے کاوشوں سے ہمیں نصیب ہوا، اللہ اس کو قیامت تک کے لیے قائم و دائم فرما، الہی آمین۔ پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے، اے اللہ افواج پاکستان کی خیر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔